اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کام جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، وہ سوال کیا ہوگا؟ نماز کا۔ حقوق العباد میں قتل کے مقدمے اللہ سب سے پہلے دیکھے گا۔ سب سے پہلے سزا کس کو ملے گی؟ قاتلوں کو۔ اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے سزا ملے گی بے نمازیوں کو۔ تو بھائی جب ہم نے مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، تو کیوں نہ ہم نماز قائم کر لیں۔ آج ہمارے ایک جاننے والے کو میں نے دیکھا فجر میں صف اول میں کھڑا ہوا ہے، مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا یار اگر ہمیشہ ایسے ہی ہو جائے کتنا اچھا لگے گا۔ ہماری نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں، جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا، اللہ کا قرب ملے گا، تو وہاں بھی صف اول میں وہی لوگ ہوں گے۔ اللہ کہے گا جب میں حی علی الصلاۃ کہتا تھا، آؤ نماز کی طرف، تو یہ میری پکار پر لبیک کہتے تھے، لہذا آج پروٹوکول بھی کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا سب سے زیادہ۔ نماز کو ہلکا مت سمجھو، پل کو بھی ہلکا مت سمجھو۔ بعض لوگ آتے ہیں ایسے پیچھے کہیں کونے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ بھائی شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا، شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا۔ تو نماز کا ضائع کر دینا، سفر ہو یا حضر ہو، یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ۔ زنا کرنا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ بد نظری کرنا کبھی کبھار ہو جائے صغیرہ گناہ ہے، لیکن جو بد نظری کرتے ہیں وہ یا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تو صغیرہ، میں کہتا ہوں کبھی کبھار نہیں ہوتا۔ جو بد نظری کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھار وہ ٹھرکی ہوتے ہیں ایک نمبر کے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی انٹی گزر گئی اور ہم نے دیکھا نہیں، تو ہماری جنرل نالج ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ نالج کے لیے نا ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی انسان کبھی خدا نخواستہ ہو گیا تو صغیرہ گناہ، توبہ کرے، نمازوں سے معاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جرم ایسا ہے جو بار بار کیا جاتا ہے، بار بار، اور صغیرہ گناہ جب کثرت سے کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ آج کل اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے، بار بار، ایک لڑکوں میں عادت ہے اپنی خاص سے اپنی خواہش پوری کرنا، کبھی ہو گیا خدا نخواستہ تو صغیرہ ہے، عادت پڑ گئی ہے تو کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ اور یہ کبھی جس کو ہوتا ہے تو وہ جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ چھوڑو، تو میں جلدی سے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جو گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، جیسے نماز چھوٹ رہی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، دیکھو حج تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے، وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، اور مہنگا اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کل غریب آدمی کے لیے ممکن بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو یعنی مالداروں کے لیے بھی پتہ نہیں ممکن رہے گا کہ نہیں رہے گا، اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا۔ تو ایک کام کر لو آج، پکا عزم کر لو، بلکہ دو کام ہے تو ایک ہی کام، لیکن اس ایک کام کو کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ وہ ایک کام جو کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آج سے فیصلہ کر لو کہ زندگی ہم نے کبیرہ گناہوں سے پاک کرنی ہے، ہم ان گناہوں کو لے کے قبر میں نہیں جائیں گے، یہ عزم کر لو۔ اس عزم کے کو پورا کیسے کرنا ہے؟ سزا رکھو گناہوں پہ اپنے اوپر۔ بد نظری نہیں چھوٹتی، آپ بولو ایک دفعہ کسی انٹی کو دیکھا، چاہے انٹرنیٹ پہ دیکھا چاہے کہیں بھی دیکھا، ایک دفعہ کوئی بھی گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سزا دو میرے بھائی اپنے آپ کو بے لگام مت چھوڑو کہ جیسے جا رہا ہوں جانے دو اپنے آپ کو، نا 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 نا، سزا دو اپنے آپ کو۔ روزہ رکھ کے سزا دو، یا صدقہ کر کے سزا دو، یا نفل نماز پڑھ کے سزا دو، اور سزا پہلے سے متعین کر لو، اس وقت متعین نہیں کرو۔ آپ یہ سزا متعین کرو، آئندہ میں نے کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھا، ایک ضرورت کی وجہ سے کسی کو دیکھا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ دکان میں مال بیچ رہے ہیں، خاتون آئی ہے، تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر ہی دیکھتے رہو
یہ کسی خاتون سے بات کرنی پڑ گئی ہے اور آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، تو اس میں بھی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں دیکھنے کی کہ ہے کیا سامنے. یہ چل رہا ہے آج کل. عید کی نماز کی اتنی لمبی نیتیں نہیں ہوتی جتنی انٹیوں کو دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو غلط ہے میرے بھائی. تو جب بھی، کیونکہ یہ جو بد نظری ہے نا، یہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا یہاں اسٹاپ ہو جائے، پھر اگلا خیال آتا ہے، پھر اگلا خیال آتا ہے. تو ابھی سے بریکیں لگاؤ. جب ہو گئی 100 روپے صدقہ کروں گا لازمی، یا 200 روپے صدقہ کروں گا، یا 500 روپے صدقہ کروں گا. جس کو اللہ نے جتنی آمدن دی ہے وہ اس حساب سے کیا کرے گا؟ صدقہ. اچھا شیطان اس میں ورغلاتا ہے، یار تو صدقہ کرتا ہے، پھر تجھ سے ہو جاتی ہے بے حیائی. کوئی بات نہیں، کرتے رہو گے نا صدقہ، ایک وقت جیب پہ اثر پڑنا شروع ہوگا. تو لگام دو اپنے آپ کو. ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرنا، ماں باپ کے سامنے چیخنا، ثواب کا کام ہے یا گناہ ہے؟ بچنا لازم ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بچا نہیں جاتا. آپ کا باپ بھی بچے گا. اب دیکھنا، جب باپ سے بدتمیزی سے بات کی ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہوا، فوراً 500 روپے لے جا کے کہاں ڈال دیے؟ مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے، یا کسی فقیر کو پکڑا دیے. ٹھیک ہے جی، بدتمیزی کی ہے تو اس کا جرمانہ. سگنل توڑتے ہو، پولیس والا روکتا ہے، لال بتی توڑ دی آپ نے، آپ کہتے تو میری عادت پڑ چکی ہے، ایکچولی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی بتی میں نہیں جانتا. سگریٹ وہ پولیس والا کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کو عادت ہے سگنل توڑنے کی، ہمیں عادت ہے جو سگنل توڑے اس سے پیسے لینے کی. یہ کیا کہ چھوڑ دے گا آپ کو، کہ چونکہ آپ یوز ٹو ہو چکے ہیں، وہ بھائی پیسے لے گا. تو آپ سے بھی جب خدا کی نافرمانی ہو، آپ کیا کرو؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسے دو. اس سے آہستہ آہستہ وہ گناہ انشاءاللہ چھوٹے گا. ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا، میں جب گھر میں آتا ہوں بیگم سے تمیز سے بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے، سناتا رہتا ہوں ہر وقت. جب شادی نہیں ہوتی تو کیسا بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے، ایکچولی اور ایسے میٹھے اخلاق سے بات کرے گا، مجھے تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے اتنے میٹھے اخلاق پہ. لگتا ہے ڈرامے بازی کر رہے ہیں لوگ، کرتے ہیں اس طرح لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. فون آپ کرو، اپنے کسی دوست کو فون کرو، اور بھائی کیا حال ہے وسیم بھائی، کیسا چل رہا ہے؟ وسیم ایک دم بولے گا ہاں الحمدللہ یار، بس میں ختم کر رہا ہوں. فوراً بولے گا ہاں بھائی بڑے زبردست چل رہا ہے، اور یار بتا، اچھا یار میں بھی ذرا بزی ہوں، پھر بعد میں بات کروں گا. بیگم کو فون پکڑاؤ، بیگم ذرا وسیم کو فون کرو، تم اس سے پوچھو دعوت میں کب آ رہے ہو. بیگم کا، جب آپ کی بیگم کا، اس کی اپنی بیگم کا فون آئے گا تو ٹھک کر کے رکھ دے گا، اٹھا کے موبائل توڑ دے گا. یہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ وہی بیگم جو گھر میں چھوڑ کر آیا وہی فون پہ بھی وہی ہے. دوسرے کی بیگم کا فون آئے گا نا، جی فرمائیے، دیکھیے وہ میرے ہسبینڈ نے آپ کو بلایا ہے. اصل میں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ، میں ضرور آؤں گا. ایسے کھینچتے ہیں لوگ کلام کو. یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل کیا ہے. بولو، فسادی ہے تمہارا دل. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب ریسیپشن پہ بھی نا جگہ جگہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، لوگ ان سے لڑتے نہیں ہیں. وہ جتنا بھی الٹا سیدھا کریں تھینک یو کہہ کے نکل جائیں گے آگے. پہلے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا ریسیپشن پہ، ذرا سا الٹا کیا ایک تھپڑ لگایا کھینچ کے نا، پھٹا ہو گیا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے جس کو تمہارے لیے بنایا ہے اس سے تمیز سے بات نہیں ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کی انٹیوں سے جب بات کرتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو اس مسکرانے پہ مجھے ثواب مل رہا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ثواب ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق پر. تو جہاں گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو تو کیا سزا دینی اپنے آپ کو؟ بولو، صدقہ. ہمارے حضرت نے ایک نسخہ بتایا کسی کو، وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. نے فرمایا جب بھی بدتمیزی کرو نا معافی مانگو بیگم سے. اب اس کو اتنا دماغ اس کا ہائی تھا، اس کو بیگم سے معافی مانگتے ہوئے موت آتی تھی کہ یار میں اتنا بڑا آدمی، میں اپنی وائف سے سوری کروں. تو اس نے مجھے خود بتایا کہ 1-2 دفعہ میں نے سوری کی ہے،
تو مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ پھر وہ برائی میں نے چھوڑ دی کہ جس کے بعد مجھے سوری کرنی پڑے. تو کوئی بھی سزا جب تک میرے بھائی اپنے لیے متعین نہیں کرو گے اس وقت تک انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں. یہی میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ